الحمد لله وحده وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر امام کامل نہیں بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماؤں بہنوں آج کی یہ رات شب برات والی رات ہے میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انہاں بابرکت کڑیاں دی اندر اسی اللہ دے کار دے اندر موجود ہاں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ پاک نے ساڑھے آنے نو بیٹھنے نو سننے اور سنانے نو قبول فرمایا توفیق دیتی تے اس لئے اسی موجود ہیں اگر اللہ پاک قبول نہ کر دے توفیق نہ دیں دے تے اس ویلے اسی بھی چار پائی تے بستر تے موجود ہوں دے رب دی مرضی تو بغیر
ایک تیلا ایک ڈکا بھی نہیں ہل سکتا، تے انسان کس طرح بستر نو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر اس دی توفیق اور قبولیت تو بغیر آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ جیسا کہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مالک تے نوکر آ رہے نے، نماز دا ویلا ہویا، نوکر نے آکھیا جی اجازت ہوئے تے میں نماز پڑھ لواں، انہوں نے آکھیا پڑھ لا۔ نماز پڑھ دیا، مومن اور عاشق رسول دا دل لگ دائی اللہ دے گھر دے اندر ہے، ٹائم لگ گیا تے باروں آواز آئی ہوئے باہر کیوں نہیں آندا؟ انہیں آکھیا جڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا وہ مینوں باہر نہیں آن دیندا، یعنی کہ جس نے تینوں اندر آن دی توفیق نہیں دیتی انہیں مینوں عبادت دی اندر ایسا لایا کہ مینوں باہر نہیں آن۔ اس لیے ہر نیکی اللہ پاک دی توفیق دے نال ہے، وہ دی توفیق تو بغیر کچھ نہیں۔ اور انسان جدوں بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ پاک دے دربار دی اندر دعا کرے، یا اللہ اس نیکی نو قبول کر اور آئندہ بھی اسی طرح نیکیاں کرن دی توفیق عطا کردہ ہی رہی۔ نیک عمل کر کے بندے نو اترانا نہیں چاہیے۔ پھر رات شب برات دی ہوئے، جگہ مسجد ہوئے، تے ذکر خدا تے مصطفیٰ دا ہوئے، تے کتنی عظمت والی اور قبولیت والی گل ہے۔ ارات ہو کہ جس رات کے اندر بجٹ پیش ہو رہے ہیں، آج اللہ پاک آسمان دنیا تے جس طرح ساڑی گورنمنٹ 6 مہینے یا سال بعد بجٹ پیش کر دی ہے، آج دی رات اللہ پاک بھی بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور بندہ بیٹھ کے اللہ تے دربار دے اندر دعا کرے، اللہ تے رسول دا ذکر کرتے ہوئے دل ہی دل دے اندر آکے کہ ربا جے بجٹ دے اندر میرے لیے کوئی کاٹے دا سودا ہے، خسارے دا سودا ہے، یا اللہ اگر میرے واسطے کوئی چنگے فیصلے نہیں تے اللہ تیرے گھر دے اندر موجود ہاں، تیرے محبوب دا ذکر تے تذکرہ کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تے ادھے صدقے دے نال میرے انہاں مندے فیصلے انہوں چنگیاں دے اندر تبدیل کر تے اللہ پاک پھر ساڑھے لی جڑے بھی فیصلے نقصان دے ہوں گے انہوں نفع مند فیصلے دے اندر تبدیل کر دے گا۔ صدقہ اور دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اگر آج کی شب برات میں ہمارے لیے کوئی نقصان، کوئی جانی، کوئی مالی، کوئی اولاد کا لکھا ہوگا تو دعائیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ تقدیروں کو ٹال دیتی ہیں، بدل دیتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ پاک کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ شب برات ہے، رب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ شب برات والی رات میں 1 سال کا بجٹ پیش کرتا ہوں اور اگلے آنے والی شب برات تک دنیا میں جو کچھ ہوگا میں فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ بے اللہ پاک نے تو لوح محفوظ پہ سب کچھ پہلے سے کیا کیا ہے؟ 1 سال کا نہیں، قیامت تک کا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو رب نے گھڑیاں بتلا دی کہ شب برات آ رہی ہے، 1 سال کے فیصلے میں لوح محفوظ سے اتار کے فرشتوں کے سپرد کر رہا ہوں، اسرائیل کے سپرد کس کی جان قبض کرنی ہے، زمین کا جو خازن ہے خزانوں کا رزق وغیرہ دینے والا اس کے سپرد کر دوں گا، فلاں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، بیماری والے کے سپرد، شفا والے کے سپرد۔ یہ بتلا کیوں رہا ہے کہ شب برات کو ایسا ہوگا، بیدار ہو جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، مجھے راضی کر لو، میرے در پہ ہاتھ اٹھا لو، ان فیصلوں میں تبدیلی اور چینج ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بتلایا، ورنہ اللہ پاک کو بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں نے بجٹ پیش کرنا ہے۔ اس لیے یہ ساری عظمتیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کی،
اور صرف یہ عظمتیں ہی نہیں، ساری کائنات اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ خدا تھا اور کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، اللہ نے اپنے انوار سے، مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آسمان، زمین، 1.25 لاکھ نبی، فرشتے، جنات، ساری کائنات کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کی تخلیق میں مصطفیٰ کے نور سے نور لے کے اس کے اندر نسبت دی گئی، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا سبب میرا مصطفیٰ ہے۔ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، حسن مطلق کے شاہد و مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا غم ہو کس لیے اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ جنت بھی جنہ دے پیران دے صدقے بڑی۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر ہے جنت، کیوں میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتا۔ حضرت مجھ سے پہلے ایک شعر پڑھ رہے تھے حضرت حسان بن ثابت کے، یہ وہ حسان بن ثابت کہ جنہاں نو اللہ پاک نے کملی والے نو آکھیا کہ محبوبہ حسان نو آکھ ممبر تے بیٹھ کے تواڈی تعریف کرے تے تسی اودی تعریف سنو۔ تو اس لیے میرے دوستو، میری آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ پاک نے سانو اس نبی دی امت دی اندر پیدا کیتا کہ جس نبی دا امتی بنن لئی 1.25 لاکھ نبیاں نے دعاواں مانگی۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے جس کملی والے کا امتی بننے کے لیے دعائیں مانگی، مجھے اور آپ تو اللہ پاک نے بغیر منگے ہی ہونا دو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ باقی نبی تے عام لوگاں دے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1.25 لاکھ نبی، باقی نبی عام لوگاں دے نبی نے، تو میرا نبی تے نبیاں دا بھی نبی ہے، میرا نبی نبیاں دا بھی نبی ہے۔ اس محبوب کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، جس محبوب کو میرا اور آپ کا غم کتنا، میری اور آپ کی پریشانی کتنی، قیامت تک کے گناہگار امتیوں کی پریشانی کتنی، مجھ سے اور آپ سے پیار کتنا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتدائی رب نے کس انداز نال کی تھی کہ وضحیٰ، سونیا میں نو تیرے چہرے دی قسم، تیرا چہرہ ایسا کہ جس چہرے نو ویکھ کے آسمانہ سے سورج نو بھی روشنی مل جاندی ہے، جس چہرے نو ویکھ کے آسمانہ دے چاند نو بھی روشنی مل جاندی ہے۔ اے میرے محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوندا تے آسمانہ دا سورج بھی نہ ہوندا، آسمانہ دا چاند بھی نہ ہوندا، اے آسمانہ دے سورج تے چاند دیاں روشنیاں بھی محبوبہ تیرے قدمہ دا صدقہ ہے۔ اور آگے اللہ پاک کی فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ
کا ربک فترضا، محبوبہ میں تینوں اتنا عطا کرانگا، اتنا عطا کرانگا کہ تو میرے تو راضی ہو جائیں گا۔ تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تے تواڈی فکر کر دے ہویا صحابہ نو کیا کیا، اے میرے صحابہ اس رب دی کبریائی دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میں اس وقت تک اپنے رب نال راضی نہیں ہوں گا جدوں تک آخری کلمہ پڑھنے والے گناہگار امتی نو جنت دے اندر پہنچا نہیں جاواں گا۔ اندازہ لگائیں، میرے محبوب کا مقام دیکھیں، رب کہہ رہا ہے کہ محبوب میں آپ کو راضی کروں گا، اور حضور جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بس نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں کہ جدوں تک آخری گناہگار امتی نو جہنم تو کٹ کے جنت کے اندر پہنچا نہیں جاواں گا، میں اپنے رب نال راضی نہیں ہوں گا۔ کائنات میں اتنا کوئی پیار کرنے والا ہے کہ ساری دنیا کی موت کی محبت مل جائے، مصطفیٰ کا جو امت سے پیار ہے اس کا مقابلہ نہیں۔ پیدا ہوئے تو زبان پہ لفظ کیا ہے، ربی امتی ربی امتی، ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا ہے، اور زبان پہ ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت دی مغفرت بخشش کر۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ معراج پہ جا رہے ہیں، براق پہ بیٹھنے لگے تو پریشان، اللہ فرماتا ہے کہ محبوبہ پریشان کیوں ہے؟ میں تیرے ملاقات نہیں بیتاب، اتنا پروٹوکول، 70,000 ملائک، تیز ترین سواری بیٹھتے کیوں نہیں؟ ربا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نو تے سواری مل گئی تے پل سرات تے میری امت دے گناہگاراں دا کی بنائی، وہاں بھی امت کا فکر، اور عرش پہ پہنچ گئے۔ اللہ اپنے محبوب نو تحفے دے رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضور پھر غمگین، محبوبہ ہن پریشان کیوں ہے؟ یا اللہ میں نو تے سلامتی بھی دے چھڑی، رحمت بھی دے چھڑی، برکت بھی دے چھڑی، عرشوں تے میں آ گیا، تو میری امت دے گناہگار محبوب تسی کی چاندے ہو؟ تے میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ یہ سلامتی یہ برکتیں جو مجھے دے رہا ہے میری امت کے لوگوں کو بھی عطا کر۔ وہاں بھی امت کو جو ہے وہ کیا کیا؟ شامل۔ وفات کا وقت ہے، جبرائیل آ رہے ہیں کہ محبوب اگر دنیا میں رہنا چاہیں رہنے کا اختیار ہے، میری ملاقات کرنا چاہیں ملاقات کا اختیار ہے، تو اللہ دے محبوب جبرائیل نو کی آکھدے جا جا کے پہلے رب نو پوچھ گیا میری وفات تو بعد میری امت دا کی بنے گا۔ وہاں اہل بیت کا، سیدہ فاطمہ کا، حسن و حسین جن سے کملی والے کو اتنا پیار ہے، اگر سجدے میں ہیں نواسے پیٹ پہ بیٹھ گئے تو میرے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ سر اٹھانے کی وجہ سے گر جائیں اور کہ انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اگر نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کے چل رہے ہیں، اور حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری کی نہیں سنی، سواری مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہ سواری کی نہیں سنی، کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا عمر سواری تے تو دیکھ لیے، سوار بھی دیکھنا ہو کہ نہ ہو۔ عمر اگر سواری بے مثال ہے تو سوار بھی باکمال ہے۔ کتنا پیار ہے، لیکن موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھ کے ہو میری وفات کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اور جب جواب آیا کہ یا رسول اللہ اللہ آکھدا ہے غم نہ کرو، میں رب تواڈی وفات تو بعد تواڈی امت دے نال ہوواں گا۔ کون؟ اللہ امت کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے، میری روح قبض۔ اور اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟
رب تکلیف دینا نہیں چاہتا، اسرائیل تو تکلیف دینا نہیں چاہتا، موت دا ویلا بڑا اوکھا، اسرائیل جدو میری امت دے گناہگارہ دی روح قبض کرتا ہوئے گا انہوں نے کی بڑھتی ہوئے گی، اسرائیل قیامت تک میری امت دے جنہیں بھی گناہگار نے سارے دی موت دی تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، لیکن میرے کسی گناہگار امتی نو موت دی تکلیف نہ دے۔ یہ وفات کے وقت ہے دنیا میں کوئی اتنا پیار کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اور قیامت والے دن جہاں حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر کیا کھڑگے، اے میرے رب کریم آج میں عیسیٰ ابن مریم تیرے دربار دے اندر اپنی ماں مریم دا سوال نہیں کردا، یا اللہ میں نے اے دس کے میرا کی بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھنگے زبان نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت رو دسیا کہ حضرت عیسیٰ دے الفاظ ہونگے، یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم دے متعلق تیرے دربار دے اندر سوال نہیں کردا، یا اللہ اے دس میں عیسیٰ دا کی بنے گا۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حشر دے میدان دے اندر اس ویلے بھی اللہ دے دربار دے اندر کملی والے دی زبان تے ایک کوئی لفظ ہوئے گا، ربی امتی، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا۔ ہے کوئی اتنا امت سے پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا؟ لیکن میرے دوستو ہم یہ دیکھیں کہ حضور کا تو ہم سے اتنا پیار ہے، اللہ کے محبوب کا ہم سے اتنا پیار ہے، تو ہم کملی والے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ جبکہ کملی والے سے پیار، کملی والے سے محبت، کملی والے کی اطاعت، قرآن کیا کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں جتنے مرضی نیک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، رب سے محبت کے دعوے دار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ بعد میں کرنا، پہلے میرے نبی کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کب پتہ چلے گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ فاتبعونی، پہلے میرے نبی دی اتباع کرو، پہلے محبوب سے عشق کرو، پہلے محبوب کی تابعداری کرو، اور جب تم میرے نبی سے محبت کرو گے، پیار کرو گے، مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یحببکم اللہ، پہلے تم کہتے تھے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اب اللہ کہتا ہے مجھے تم سے پیار ہے، اب رب کہتا ہے مجھے تم سے کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم اللہ دے ولی نے بہت بڑے بادشاہ تھے، سلطان ابراہیم بن ادہم بادشاہ ہیں، اور زندگی کیسی ہے؟ جس بیڈ تے لیٹ دے نے 2.5 من گلاب دے پھلاں دیا پتیاں بچھائیے جاندی ہیں۔ کتنی؟ 2.5 من غلاب کے پھول بچھائے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ لیٹتے تھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم۔ اور جو خادمہ تھی نا باندی جو ان کے لیے پتیاں بچھاتی تھی، ان کے بادشاہ سے ولی بننے کا واقعہ سبب کیا بنا؟ پتیاں بچھائی اور باندی دے دل دے اندر خیال آیا کہ لیٹ کے تے دیکھا، سال ہا سال سے جو بستر بادشاہ کا بنا رہی ہے، لیٹ کے تو دیکھوں، تھکی ہوئی سی بیچاری لیٹی تے نیند آ گئی، سو گئی، سوچا کیا تھا بس تھوڑی دیر لیٹوں گی اور اٹھ جاؤں گی، سو گئی۔ بادشاہ آیا، بڑا غصہ بادشاہ کو کہ بادشاہ کے بستر پہ ایک نوکرانی کوڑے مروائی، جب کوڑے پڑے تو باندی نے رونا شروع کر دیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد ہنسنا شروع کر دیا، پہلے روئی اور بعد میں کیا ہوئی؟ ہنسی۔ بادشاہ بڑا پریشان، انہیں آکھیا تو اے دس تو رونا تے تیرا سمجھ دے اندر آندہ ہے کہ تکلیف کم روئی ہے تے ہنسی کیوں ہے؟
بڑا پیارا جملہ اس باندی نے دیا جواب، کہنے لگی کہ روئی تو اس لیے کہ تیرے کوڑوں سے تکلیف اور درد ہوا، اور مسکرائی ہنسی یہ سوچ کے کہ میں تھوڑی جی دیر ہی دی اتے لیٹیاں تے میں اتنی سزا ملی، تو جڑا سال ہاں سال تو اس بستر پہ لیٹ رہا ہے اسے کتنی سزا ملے گی؟ مجھے تھوڑی دیر ان پھول کی پتیوں پہ لیٹنے کی یہ سزا اتنی ملی اور اتنی تکلیف اور درد فیل ہوا، تو جو سالوں سے سو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس ایک نوکرانی کے جملے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زندگی بدل گئی۔ سلطان ابراہیم بن ادہم نے بادشاہی چھوڑ دی، اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، خدا اور مصطفیٰ سے تعلق پیدا کر لیا۔ اور پھر شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ واقعہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے گودڑی کی سلائی کر رہے ہیں، گودڑی کی سلائی کر رہے ہیں، اور ان کے بعد بادشاہ بنا ان کا ماموں، انہوں نے تو خود بادشاہی چھوڑی باندی کے جملے سے، تو ماموں جب بادشاہ وہاں سے گزرا نا تو وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کویسچن کر کے ان سے کہ ابراہیم بن ادہم بتلا یہ زندگی تیری اچھی ہے یا وہ اچھی تھی؟ جو بادشاہی والی زندگی تھی وہ اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ فرمایا ٹھہر ابھی تجھے بتلاتا ہوں۔ وہ جو سوئی تھی نا جس کے ساتھ گودڑی سلائی کر رہے تھے دریا میں پھینک دی، اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ میری سوئی لے کے آؤ۔ ہزاروں مچھلیاں دریا سے نکلی سونے کی سوئیاں لے کے، کون سی؟ سونے کی۔ فرمایا بھائی سونا تو ابھی چھوڑ کے آ رہا ہوں، اسی سے تو دور ہوا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، جو میری سوئی ہے وہ لے کے آؤ۔ لیکن ننھی جی چھوٹی جی مچھلی اپنے منہ کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم رحم اللہ کی سوئی لے کے آئی، وہ پکڑی اور ماموں کی طرف کہتے ہیں اب بتلا وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتلا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان خدا سے اور مصطفیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر انسان جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہی کرتے۔ وہ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ بندیا ایک ویلے تک میں تنوں آکھدا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ اے کر اے نہ کر، ایک وقت تک میں کہتا رہا تو مانتا رہا، مان کے تو اس مقام پہ پہنچ گیا، اب میں کہتا ہوں کہ کہنا تیرا کام ہے، مان لینا میرا کام ہے۔ پہلے میں آکھدا سی تے تو مردا سی، تے من کے تو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ آج کے بعد کہنا تیرا کام ہوگا، ماننا میرا کام ہوگا۔ حضرت حبیب عجمی رحم اللہ، اللہ کے ولی ہیں، حضرت حبیب عجمی حضرت حسن بصری رحم اللہ کے مرید ہیں۔ شروع میں سودی معاملہ، اچھے انسان نہیں، حضرت حسن بصری رحم اللہ سے تعلق بنا، ان کے مرید ہوئے، انہوں نے اپنی تسبیح جو ہے وہ ان کو دی اللہ اللہ کرنے کے لیے، اپنی تسبیح حضرت حسن بصری رحم اللہ نے دی کہ بھئی اللہ اللہ کر۔ فرمایا حضرت بیوی بچے بھی ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ خالق بھی وہی ہے اور رزاق بھی، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، اس کو راضی کر، رزق کے دروازے وہ خود کھول دے گا۔ اب حضرت حبیب عجمی رحم اللہ گھر میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، بیوی تنگ آ گئی، انہوں نے کہا صوفی صاحب سکیاں روٹیاں نہیں کھا دیاں جاندیاں روز اللہ اللہ چھٹو، کلی اللہ اللہ نال ٹیڑھ نہیں پڑتا، کوئی مزدوری کرو، کچھ کما کے بھی لے آؤ۔ بیوی نے باتیں سنائی، تسبیح پکڑی، باہر نکل گئے، بیوی سمجھا مزدوری کرنے گئے، آپ جنگل میں بیٹھ کے سارا دن پھر اللہ اللہ، پورا دن پھر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ شام نو گھر آئے، بیوی نے پوچھا مزدوری؟ فرمایا مالک بڑا چنگا بندہ سی، ساری دیہڑی مزدوری کیتی ہے، شرم آندی سی اودے کولوں مزدوری منگدے ہوئے ہیں، اس لیے اج اونجی آ گئے۔ صبر شکر کیا بیوی نے، کوئی نہیں۔ دوسرا دن ہوا، کام پہ جانے لگے، بیوی نے کہا آج واپس انج نہ آئی ہو، مزدوری لے کے آئی ہو۔ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے، شام کا وقت ہوا،
بیٹھے ہیں پریشان، گھر جاؤں گا بیوی کو کیا کہوں گا، بیوی سوال و جواب کرے گی کیا جواب دوں گا، انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات ہوگی، بیوی سو جائے گی، دیوار پھاند کے اندر جاؤں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ دل کے خیالات ہیں، اللہ سے تعلق جڑ چکا ہے۔ اب رات دیر 11-12 بجے گھر آئے، دروازے پہ آئے، اندر سے باکمال کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لذیذ کھانے پک رہے ہو تو خوشبوئیں تو باہر تک آتی ہیں۔ حیران ہوئے، میں تو کچھ لے کے نہیں آیا، یہ پک کیا رہا ہے اور کہاں سے آیا؟ کچھ تسلی ہوئی کہ دیوار پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے سے اندر گئے، دیکھا تو کھانے بھی پک رہے ہیں، ضروریات زندگی کی ساری چیزیں پڑی ہیں، کپڑے بھی ہیں، ہر چیز، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور بولے نہیں، ابھی سوچ رہے ہیں۔ تو بیوی پہلے کی کہندی، ابراہیم حبیب تیرا مالک تے بڑا ہی چنگا ہے، حبیب تیرا مالک تے بڑا ہی چنگا ہے، انہیں سارا کچھ پیچ چھڑیا تے نال تیرے لیے پیغام بھی دیتا ہے، حبیب سے کہنا مزدوری میں کمی تم نہ آنے دینا، محنت میں کمی ہم نہیں آنے دیں گے، محنت تم کرتے رہنا، مزدوری کے اندر کمی ہم آنے نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ انسان کو یہ مقام ملتا کب ہے؟ جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں آ جائے، مصطفیٰ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارے، تو میرے دوستو پھر دنیا کی زندگی بھی کامیابی والی ہے، قبر کی زندگی بھی کامیابی والی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی والی ہے۔ اور آج کی یہ رات توبہ والی رات ہے، استغفار والی رات ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے استغفار کر، توبہ کر، میں رب استغفار کے بدلے 5 انعام تجھے عطا کروں گا۔ کتنے انعام؟ 5 انعام۔ استغفار تو کر، تیری ضرورت ہے، لیکن اس کے بدلے میں رب تجھے 5 نعمتیں عطا کروں گا۔ قرآن کی آیت، مختصراً آیت اور اس کا ترجمہ سنا کے جو ہے بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ پہلا انعام، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ دوسرا انعام، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تیسرا انعام، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چوتھا اور 5واں انعام، ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے بندو استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور استغفار کے بدلے دوسری نعمت اللہ کیا عطا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش اتاروں گا۔ اور تیسرا انعام، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی۔ استغفار کرو گے میں اللہ تمہیں مال بھی عطا کروں گا، استغفار کرو گے میں اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو گے میں اللہ تمہیں جنت بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو گے میں اللہ جنت کے اندر تمہیں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، میٹھے پانی کی نہر بھی عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو استغفار تو ہم نے کرنی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، گناہ بھی معاف ہوں گے اور ساتھ اللہ 5 طرح کا انعام بھی عطا کریں گے۔ تو آج کی رات توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ اگر آج تو ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے نامناسب فیصلے، نقصان دہ فیصلے جو ہمارے لیے اچھے نہیں اگر وہ کر رہا ہے تو ان فیصلوں کو ہمارے بلائی کے اندر تبدیل کر دے اور ہمارے لیے اچھے ہی فیصلے لکھ دے۔
تبارک اس دن میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔